بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک نیک عورت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جایا کرتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی یعنی غیر یقینی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و حیرت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے خیالوں میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب جدائی کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ اسی دوران حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان رک گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ، تو صدق کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کر تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نہ معلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور بساط سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سین کے ماؤں کے سینے میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کہیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا
جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔